الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں 19واں درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف سے مکہ واپسی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهداية وتوفيقا وسدادا وصلاحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی طرف جانا، طائف کی طرف سفر کرنے کے واقعات ہم نے ذکر کیا. پھر یہ بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے اس قدر بدسلوکی کی کہ شاید اس قدر بدسلوکی خود مکہ والوں نے، کفار قریش نے آپ کے ساتھ نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی امید لے کر طائف پہنچے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، شاید وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے لگے. لیکن وہاں کے لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، نہایت ہی پریشان تھے، نہایت ہی حزین تھے اور غمگین تھے. جب قرن المنازل یا قرن الثعالب تک پہنچے اور اس وقت آپ کو افاقہ ہوا تو دیکھتے ہیں حضرت جبریل امین ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. پہاڑوں کے فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو مکہ والوں کو اخشبین کے درمیان جو شمال اور جنوب میں واقع ہے، ابو قبیس اور قینقعان، یہ دو پہاڑ، اس سے مراد بھائیو مکہ والے ہیں، نہ کہ طائف والے. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو جبریل امین آئے تھے پہاڑوں والے فرشتے کے ساتھ، اور جو ملک الجبال نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، وہ مراد ہیں اہل طائف، اس لیے کہ انہوں نے اذیت دی. ہاں تو بات صحیح، انہوں نے اذیت دی، لیکن اس سے کافی اصل اذیت دینے والے مکہ والے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ آپ نکلے مکہ سے اور آپ کی یہ کوشش اور ایک چاہت تھی کہ شاید طائف والے اسلام قبول کر لیں. تو یہ خطاب جو تھا اخشبین سے، یہ مکہ والے تھے، اور اخشبین کا معنی یہی ہے جو شمال اور جنوب میں واقع پہاڑ ہیں، مکہ میں نہ کہ طائف میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی اور آپ کو تسلی اور تشفی دی اس واقعے سے، یعنی ملک الجبال کو بھیج کر. پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی اور تسلی ہوئی جب آپ نخلا یا وادی نخلا تک پہنچے اور وہاں آپ نماز میں تھے. نماز میں اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ مشغول تھے. کچھ جنوں نے یہ کلام سنا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک داعی اللہ بھی بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بلند ہوئی اور آپ نے ارادہ کیا
کہ اب دوبارہ مکہ میں داخل ہوں گے، نئے سرے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور اس طرح اس راستے میں صبر کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات جب زید بن حارثہ سے کی تو انہوں نے تعجب ظاہر کیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کس طرح داخل ہوں گے مکہ میں، جبکہ مکہ ہی والوں نے آپ کو نکالا، انہوں ہی نے آپ کو مجبور کیا۔ تو انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا زیدو ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ، کہ اے زید جو حالات دیکھ رہے ہو اللہ تعالی اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا، اللہ تعالی یقیناً اپنی دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قریب ہوئے اور ایسے ہی جبل حرا یا جبل نور کوہ حرا تک آپ پہنچے، اس کے دامن میں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس ابن شریق کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ کیسا پیغام؟ پیغام یہ تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخنس ابن شریق کی پناہ چاہتے ہیں اور اخنس ابن شریق کی پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اخنس ابن شریق نے معذرت کی اور یہ کہہ کے اس نے پناہ قبول نہیں کی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں تاکہ اس پناہ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو سکیں۔ تو سہیل ابن عمرو نے بھی معذرت کی اور یہ کہہ کر اس نے پناہ نہ دی کہ بنو عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا مطعم ابن عدی کے پاس۔ اس شخص نے، اس مرد نے یہ پناہ کو قبول کی اور جواب دیا کہ ہاں، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ اور ہتھیار پہن لو اور کعبہ کے گوشے میں جمع ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جواب پہنچایا گیا کہ آپ اب تشریف لائیں اور مکہ میں داخل ہو جائیں مطعم ابن عدی کے پناہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں داخل ہوئے۔ مطعم ابن عدی اپنے گھوڑے پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، تو کوئی خبردار کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے امراہ کعبہ میں داخل ہوئے یا بیت الحرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، 2 رکعت وہاں نماز پڑھی اور مطعم ابن عدی کے خاندان کے افراد، نوجوان بیٹے کھڑے ہوئے تھے اور مسلح تھے، ہتھیاروں کے ساتھ پوری تیاری تھی کہ اگر کسی نے جرأت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اس کا کام وہی تمام کر دیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی ان کی پناہ میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ہمارے بھائیوں، یہ بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر کہ ابو جہل نے جب یہ بات سنی کہ مطعم ابن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تو سوال اس نے کیا مطعم ابن عدی سے کہ آپ نے صرف پناہ دی ہے یا اس شخص کے دین میں بھی داخل ہو گئے؟ تو اس نے کہا میں نے صرف پناہ دی ہے۔ تو کہا اگر آپ نے صرف پناہ دی ہے تو ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں جس کو آپ نے پناہ دی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک پر ذرا غور کریں، ذرا بھائیوں سوچیں۔ ایام گزرتے رہے،
سال کے بعد کئی سال آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کا حسن سلوک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کا یہ جو حسن سلوک تھا آپ نہیں بھولے۔ غزوہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور مطعم ابن عدی کے صاحبزادے جبیر ابن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ روایت بھائیو صحیح امام بخاری میں ہے، لو كان المطعم ابن عدی حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له۔ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اس وقت، پھر وہ شخص ہم سے ان بدبودار لوگوں کے متعلق گفتگو کرتا تو میں مطعم ابن عدی کے خاطر ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ خلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہمارے بھائیوں بناوٹی خلق نہیں تھا، یہ اوریجنل خلق تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بہرحال بھائیوں، اس طرح ہم اس واقعے کے بعد جو عبرت اور سبق ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو داخل کر دے اور پھر ہم اس پر عمل کرنے لگیں، پھر اس طرح ہمیں سعادت دارین حاصل ہو جائے۔ پہلا سبق، پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اور اونچے صفات اور اخلاق کے حامل تھے، جو ایک داعی اللہ کو بھی چاہیے کہ ان اخلاق، ان صفات عالیہ کو اپنائے اور اپنے اندر لائے۔ اس واقعے سے 3 اہم صفت بیان کر رہا ہوں۔ پہلی صفت صبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اس صفت میں اونچے مقام اور اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے۔ آپ غور کریں کہ آپ نے مکہ سے طائف کا سفر جاتے آتے پیدل طے کیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اذیتیں پہنچائیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا نہ دی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا نہ کی، بلکہ ان کے لیے بھی آپ نے دعا کی، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ آگے سیرت میں انشاءاللہ آئے گا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے طائف کا حصار کیا، پھر آپ چھوڑ کر آپ مدینہ واپس آ گئے، پیچھے پیچھے یہ لوگ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا اعلان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے۔ دوسری صفت بھائیوں، ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ سچے دل سے اللہ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے برابر پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پھر ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسے ہی راستے میں جب پہنچ رہے ہیں اتنی شدت اور عنا اور تکلیفوں کے باوجود قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد اور قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ المستعان، تہجد کی اہمیت یا فضیلت ہم کیا بیان کریں۔ اگر ہم فجر کی نماز میں سست رہتے ہیں اور شاید ہفتوں مہینوں گزر جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہ ہوتی ہے۔ بہرحال ایک داعی اللہ کو سمجھنا چاہیے اور فرائض کا تو خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور فرائض کے بعد نفلوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں قیام اللیل تہجد کی نماز ہے۔ ایسے ہی بھائیوں، تیسری صفت لوگوں پر رحم کرنا، ان پر شفقت کھانا اور نرمی برتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین چانس دیا گیا، ملک الجبال پہنچے اور کہنے لگے اگر آپ چاہیں تو ہاں بس کہہ دیں، اشارہ کریں، مکہ والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، کچل دیا جائے۔ آپ نے کیا کہا کہ لا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ فلا یشرک بہ شیئا، کہ نہیں، ایسا نہ کریں، ہمیں امید ہے کہ شاید اللہ رب العزت ان کے
پشتوں سے ایک ایسی نسل پیدا کرے جو صرف اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ تو ہمارے بھائیوں، ہمیں بھی لوگوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی گمراہ ہے، اسلام پر نہیں ہے، راہ حق پر نہیں ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کے لیے اس طرح رحم کھانا چاہیے اور اس کو نصیحت دینی چاہیے اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا فائدہ بھائیو، دوسرا سبق اس واقعے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کے 3 سرداروں کے پاس آپ پہنچے، آپ نے انہیں دین کی تبلیغ آپ نے کی، آپ نے اسلام کی طرف بلایا اور آپ نے ان سے مدد طلب کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعوت اللہ کے میدان میں بڑے لوگوں کا، جن کا اثر ہے، جن کا گہرا اثر ہے لوگوں پر، جس کے کئی لوگ تابعدار ہیں، جس کے کئی لوگ ان کی باتوں کو رد نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے ان کا بھی ہم خاص اہتمام کریں دعوت اللہ کے میدان میں۔ تو جیسے ایک فیملی کو آپ دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو باپ ہے یا اگر دادا ہے، دادا کی چل رہی ہے تو اس سے آپ شروع کریں۔ ایسے ہی کسی گاؤں میں پہنچ رہے ہیں، کسی شہر میں پہنچ رہے ہیں تو آپ وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو مثلا پردھان ہوئے، جو امیر ہوئے، ان تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پیش کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا تو آپ کا کام وہ پورا کر دیں گے۔ تیسرا فائدہ بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سرداروں سے یہ کہا جب انہوں نے رفض کیا، بلکہ انہوں نے استہزاء اور مذاق کیا، آپ نے کہا اکتموا عنی، کہ اگر تم لوگوں نے رفض کیا، ہماری بات نہیں مانی، ہماری بات کو ٹھکرا دیا، تو کم سے کم یہ بات اپنے تک محدود رکھو۔ اس سے بھائیو ایک اہم فائدہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ کبھی کبھی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سے اپنے امور، بہت سے کاموں کا اظہار لوگوں میں نہ کرے، بلکہ خاموشی سے نہایتی خفیہ طور پر وہ کام کو انجام دیتے رہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی بات ان کے دل میں نہیں ٹھہرتی، یعنی مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو سنائیں، تو سناتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یار کسی کو نہیں بتانا۔ آپ کو صبر نہیں ہوا، آپ نے بتا دیا تو دوسرے کو کیا صبر ہوگا؟ خاصتاً عورتوں میں یہ بات ہے، ہر عورت دوسری عورت سے یہی کہتی ہے کہ آپ اس لیے کہ ہماری خاص بہن ہیں، سہیلی، اس لیے آپ کو بس میں کہہ رہی ہوں، صرف آپ کو، اور آپ کسی کو نہیں کہنا۔ وہ ہاں نہایتی تاکید کے ساتھ کہتی ہاں انشاءاللہ میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ پتہ چلتا ہے آہستہ آہستہ رات ابھی صبح ہوتی نہیں ہے کہ پورے ایریا والے جاننے لگتے ہیں، اور دوسرے دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے پورے شہر والے جاننے لگتے ہیں کہ فلاں شخص سے یا فلاں کے گھر میں یہ بات ہوئی ہے اور یہ سامنے یہ بات پیش آئی ہے۔ بہرحال بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث ہے استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، کہ اپنے کاموں کی کامیابی کے لیے خاموشی اختیار کرو، یعنی اعلان ظاہر مت کرتے رہو، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے لوگ حسد کرتے ہیں، یا حسد کرنے والے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ بھائیو، ہم اس واقعے میں غور کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح قربانی دے رہے تھے۔ جب پتھر پھینک رہے تھے طائف والے تو آگے آ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، اور یہ پتھر ان کے جسم پر لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، جس کے نتیجے میں کئی زخم زید بن حارثہ کو آیا اور سر پر کئی مار، کئی چوٹ آئی۔ ہمارے بھائیوں، زید بن حارثہ نے یہ قربانی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب وہ نبی اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی سنت، ان کی سیرت باقی ہے، تو ہم ان کی سنت اور سیرت کی بھی ہم حفاظت کریں۔ اور اگر وہ گستاخ، وہ دشمنان اسلام اگر جرأت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر یا مذاق یا انگلی اٹھائیں، تو بھائیو ہم بھی ادھر دفاع کریں اور ان دشمنان اسلام کے خلاف ہم بھی آواز اٹھائیں۔ بہت ہیں وہ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خود وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں،
سیرت مصطفیٰ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے اماموں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی کتابوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں۔ پانچواں فائدہ بھائیو یہ ہے، عداس کے اس واقعے سے پانچواں فائدہ جو عداس کا واقعہ تھا، اس سے ہم متعدد فائدے، متعدد سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ فائدے ذکر کرنے سے پہلے یہ واضح کر رہا ہوں کہ عداس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کی وضاحت ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں کی ہے۔ روایت کرتے ہیں التیمی سے کہ عداس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اشہد انک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے ہی القسطلانی المواہب اللدنیہ میں نقل کرتے ہیں، فَأَكَبَّ عَدَّاسٌ عَلَى يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ يُقَبِّلُهَا وَأَسْلَمَ، کہ عداس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ہاتھ اور پیر کو چومنے لگے، وَأَسْلَمَ، اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اس واقعے سے بھائیو متعدد فائدے، متعدد سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، پہلا سبق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تمام لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ اس میں آپ کوئی فرق نہیں کرتے تھے، نہ کسی آدمی کو حقیر یا کمتر سمجھتے تھے۔ عداس ایک غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ آپ بڑے لوگوں کو بھی آپ دعوت دیتے تھے، جیسے حبیب، مسعود، عبد یالیل، ایسے ہی عداس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، ابو جہل کو بھی دعوت دیتے تھے، ایسے ہی بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں فرق نہیں کرتے تھے، نہ بڑوں میں، نہ چھوٹوں میں، نہ امیر میں، نہ ایسے ہی غریب میں، نہ آدمی میں، نہ عورت میں۔ دوسرا فائدہ اس واقعے سے یہ ہے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں، عداس نے اسلام قبول کیے، لیکن اسلام قبول کرنے کا سبب کیا تھا؟ ہاں بھائیوں، اسلام قبول کرنے کا سبب کیا تھا؟ عداس نے ایک برتن میں انگور پیش کیا، عداس نے انگور پیش کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر آپ نے کھایا۔ یہی بسم اللہ سننے کی وجہ سے عداس نے اسلام قبول کیا۔ تو ایسے بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جس طرح زبان سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ایسے اپنے عمل سے بھی دعوت دینی چاہیے۔ ہمیں خود قدوہ حسنہ بننا چاہیے، اسلام کے تعالیم پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کرنے لگیں گے تو ایسے ہی بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تیسرا بھائیو فائدہ عداس کے واقعے سے، عداس کے قصے سے یہ ہے کہ عداس کو جب یہ علم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ، پیر، سر چومنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرنے لگے، آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی سنتوں سے بھی، ایسے ہی آپ کی ہر بات سے، ہر قول سے، ہر فعل سے، ہر عمل سے، ایسے ہی آپ کی مسجد نبوی کی زیارت کریں، اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے بعد آپ کی قبر شریف کی بھی ہم زیارت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ چھٹا فائدہ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملک الجبال آئے، پہاڑوں کا جب فرشتہ پہنچا اور ایک بہترین چانس اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے وہی جواب دیا جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ دو فائدہ۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم معجزت ہے، ساتھ ساتھ آپ کی تکریم و عزت اور تسکین و تسلی تھی۔ دوسرا فائدہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدف اسما ہے، جو آپ کا جو مقصد ہے دعوت و تبلیغ کا، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد اس دعوت و تبلیغ کے پیچھے کیا تھا؟ حکومت یا بادشاہت یا کرسی حاصل کرنا یا لوگوں میں مشہور و معروف ہونا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا مقصد تھا لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈالنا۔ آپ کا مقصد تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ کا مقصد تھا لوگ موحد ہو جائیں۔ آپ کا مقصد تھا کہ لوگ شرک سے توحید کی طرف آ جائیں، لوگ ظلمتوں سے تاریکیوں سے نور کی طرف آ جائیں۔ اور اگر آپ کا اور کچھ مقصد ہوتا تو بھائیوں منہ بھرتے ہوئے کہتے ہاں ابھی مکہ والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ آپ کا مقصد کہ بھائیوں دنیاوی امور نہیں تھا، عظیم مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ لوگ کفر سے نجات پالیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، جہنم کے بجائے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے بھائیوں ایسے ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے دعوت اللہ کے میدان میں۔ ساتواں فائدہ بھائیوں یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کبھی مخصوص ہدف، مخصوص مقصد کے لیے کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، لیکن اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور دوسرے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، کچھ اور بھلائی عطا کر دیتا ہے، کچھ اور راستہ کھول دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں۔ آپ وہاں سے جب واپس ہوئے اور وادی نخلا تک پہنچے، وہاں جنوں نے بھائیو اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جن اسلام قبول کریں گے۔ اور بتایا میں نے پچھلے درس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں علم ہوا کہ کچھ جنوں نے اسلام قبول کیا، کہ کچھ جن نے اسلام قبول کیا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجن اور ایسے ہی سورۃ الاحقاف کی آخری آیتیں نازل کی۔ آٹھواں فائدہ بھائیو یہ ہے، جنوں نے جو اسلام قبول کیا اس میں متعدد فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے جنوں کا حسن ادب قرآن مجید کے ساتھ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو جب بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپس میں انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ، اور خاموشی سے نہایت غور و فکر، تدبر اور تأمل کے ساتھ انہوں نے سنا۔ تو ہمیں بھی بھائیو خاموشی کے ساتھ قرآن مجید سننا چاہیے اور ایسے معنی مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ معنی مطلب نہیں سمجھتے تو شاید یہ جن اسلام قبول نہیں کرتے۔ ایسے بھائیو دوسرا فائدہ یہ ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قرأت مکمل کی تو یہ داعی بن کر اپنے قوم میں واپس ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب حق بات واضح ہو جائے تو ہم دوسروں تک پہنچائیں، بلکہ ہم بھی داعی اللہ بنیں۔ تیسرا فائدہ بھائیو، ان جنوں کے اسلام میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں جبکہ وہ بشر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی۔ تو ان کے لیے عبرت ہے کہ ان سے زیادہ بہتر تو وہ جن ہیں جو بشر کی نسل سے نہیں ہیں، جو بشر میں سے نہیں ہیں، اور انہوں نے ان سے سبقت حاصل کر لی اسلام کے میدان میں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا ان سے پہلے۔ ایسے چوتھا فائدہ بھائیو، جنوں کے اسلام لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، تشفی اور آپ کی ہمت بلند ہوئی، اور اس میں یہ مقصد تھا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ طائف والوں نے اسلام نہیں قبول کیا
تو یہ جنوں کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی ٹیم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جنوں کو توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ایسے ہی مستقبل ایام میں وہ لوگ بھی جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالے گا۔ نواں فائدہ بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق اور آپ کا جو وفائے عہد ہے، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ مطعم ابن عدی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے وہ صحیفہ کو چاک کیا تھا، یا چاک کرنے میں اس نے بھی مدد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جو حسن سلوک تھا آپ بھولے نہیں، بعد میں بھی آپ یاد کرتے رہے۔ ہمارے بھائیوں، ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ہمارا بھی اخلاق بلند ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے بھی ساتھ، اور ایسے ہی وہ مسلمان جو بھائیوں بدعتوں میں ملوث ہیں یا شرک میں ملوث ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا حسن سلوک ہونا چاہیے، اور حسن سلوک ہی کے ذریعے ہم ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں اور پھر ان کو ہم راہ حق پر لا سکتے ہیں۔ اب اس طرح بھائیوں ہم اور آگے بڑھتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں ایک عظیم معجزت کا ذکر کر رہا ہوں جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ یہ ایسی معجزت تھی جو اللہ تعالی نے کسی اور نبی کو نہ عطا کی تھی، نہ کسی اور رسول کو اللہ تعالی نے دی تھی۔ وہ معجزت اسراء اور معراج کی معجزت، یا اسراء و معراج کا وہ اہم واقعہ۔ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے اور آپ کی ہمت کو بلند کرنے کے لیے خاصتاً ابو طالب کے انتقال ہونے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال ہو جانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھیں، پھر ایسے ہی طائف میں جانے کے بعد انہوں نے جو بدسلوکی کی اور نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم بخشی اور آپ کو یہ تسلی اور تشفی دیتے ہوئے یہ مقام عطا کیا، یہ ایسی معجزت دی جو کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معجزت نہ دی تھی۔ یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے بھائیو، یہ عام قسم کا ایک واقعہ نہیں ہے، اور نہ یہ ایک شخصی ایک واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک، بلکہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے آپ واپس آ گئے۔ اس کے اندر گہرائیاں ہیں، اس کا ایک اہم مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ یہ نبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ والے اذیتیں پہنچا رہے ہیں، طائف والے بھی اذیتیں دے رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلے کے نبی ہیں، دونوں قبلوں کے نبی ہیں، بیت المقدس یا مسجد اقصی اور ایسے ہی مسجد حرام، یہ دونوں قبلوں کے نبی ہیں، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام المشرقین والمغربین ہیں، مشرق اور مغرب دونوں جانب کے لوگوں کے امام اور سردار ہیں، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان تمام نبیوں اور رسولوں کے آپ وارث ہیں، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی نسلوں کے امام ہیں۔ اس واقعے میں بھائیوں مکہ بیت المقدس سے جڑا، مسجد حرام مسجد اقصی سے جڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی۔ اس کے اندر بھائیوں بہت سی گہرائیاں ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ کب پیش ہوا، اس واقعے کے تفصیلات کیا ہیں، اس واقعات کی تفصیلات کیا ہیں، پھر ایسے ہی اس واقعے کا ثبوت کیا ہے، کیا بالکل ثابت ہے یا اس میں کچھ شک ہے، پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کو بتایا تو ان کا موقف کیا تھا، مسلمانوں کا موقف کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا، پھر ایسے ہی یہ جو سفر آپ نے طے کیا
کیا جسد و روح دونوں سمیت آپ نے طے کیا یا صرف روح کا سفر ہوا اور جسد مبارک آپ کا اپنی جگہ ہی تھا؟ پھر ایسے ہی کیا آپ نے رب العزت کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا، عیاناً دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس کے علاوہ بھی اور نقاط ہمارے بھائیوں انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ واقعہ کب پیش ہوا؟ یہ واقعہ کب پیش ہوا؟ اس میں بھائیوں اہل سیر میں، مؤرخین میں، اہل علم میں بہت اختلاف ہے، اختلاف تھا اور ابھی بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا بالضبط کہ واقعہ اس دن اور اس تاریخ، اس مہینے میں اور سال میں واقع ہوا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اس دن میں، مہینے میں، سال میں واقع ہوا۔ متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی اسی سال اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہوا، اسی سال معراج بھی واقع ہوئی۔ دوسرا قول ہے کہ نبوت کے 5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا۔ تیسرا قول ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب میں یہ واقعہ پیش ہوا۔ ایک چوتھا قول ہے ہجرت سے 16 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش ہوا۔ ایک پانچواں قول ہے ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے۔ ایک چھٹا قول ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے۔ کچھ لوگوں نے جزم کیا کہ 27 رجب سن 10 نبوت، جس طرح کہ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ، اور ایسے ہی کچھ اور لوگوں نے جزم کیا جس طرح کہ ایک ترہونی ہے اپنی کتاب صحیح السیرہ میں کہ 12 ربیع الاول اور پیر دو شنبہ کا دن تھا۔ ایسے ہی کچھ نے اور جزم کیا، مہینے کے اعتبار سے کسی نے رجب کہا، کسی نے رمضان کہا۔ المہم بھائیوں اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهِيَ بَعْدَ الْعَامِ الْعَاشِرِ مِنَ الْبِعْثَةِ كما تدل على ذلك مجريات الأحداث لكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غالباً سن 10 نبوت کے بعد پیش آیا۔ یہ واقعہ سن 10 نبوت کے بعد واقع ہوا، اس لیے کہ سیرت کے جو وقائع اور حادثے ہیں اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اب سن 10 نبوت کے بعد بالضبط کب یہ کوئی نہیں جانتا ہے یا کوئی تحدید نہیں کر سکتا، اللہ ہی تعالی بہتر جانے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یعنی 13 سال مکہ میں رہے اور یہ واقعہ یقیناً مکہ میں یعنی ہجرت سے پہلے پیش آیا، تو بالضبط سن 10 نبوت میں واقع ہوا یا 11 میں یا ہجرت سے 1 سال پہلے۔ کچھ لوگوں نے 1 سال سے پہلے کہا جس طرح کہ قاضی عیاض نے۔ المہم بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ سن 10 نبوت کے بعد پیش ہوا۔ یہ معراج واقع ہوئی سن 10 نبوت کے بعد اور غالباً یہ ہجرت سے پہلے ہی یہ واقعہ پیش ہوا، لیکن بالضبط تعین کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس پر واضح دلیل نہیں ہے۔ ثبوت کے متعلق بھائیوں کہ یہ کہاں تک یہ ثابت ہے، تو یہ بھائیوں بالکل ثابت ہے اور اس میں ادنا اشکال نہیں ہے، اور یہ واقعہ سیرت کے وہ اہم واقعات اور اہم حادثے میں سے نہایت ہی مشہور ہے جس میں متعدد روایتیں موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ اسراء کا ذکر سورت بنی اسرائیل اسراء میں آیا اور معراج کا ذکر سورت النجم میں آیا، اور ایسے ہی متعدد روایتیں ہیں جس میں صرف 20 روایتیں صحیح امام بخاری میں ہیں جو 6 صحابہ سے روایت کرتے ہیں، اور ایسے ہی 18 روایتیں صحیح امام مسلم میں ہیں جو 7 صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ تو بھائیو تمام اہل علم کا، سلف صالحین کا، ائمۃ الاسلام کا، محدثین کا، جمہور اہل علم کا اتفاق ہے، یہ شبہ اجماع ہے، بلکہ بالکل اجماع ہے، اور جو یہ انکار کر رہا ہے تو گویا دین کا ایک ایسے حصے کا انکار کر رہا ہے جو ایک دم معلوم ہے اور واضح ہے۔ اس طرح کہ اگر کوئی کہے یار نماز تو فرض نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، یہ نماز فرض نہیں، یا یہ روزہ فرض نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں،
انکار کرے یا کہے میں نہیں جانتا ہوں، تو ایسے ہی اسراء اور معراج کا جو انکار کر رہا وہ بھی اسی کے مانند ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراء کا ذکر کیا سورت بنی اسرائیل میں، فرمایا رب العزت نے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہیں، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ ایسے معراج کا واقعہ سورۃ النجم میں آیا، فرمایا رب العزت نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو حقیقی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، ایک مرتبہ کا ادھر ذکر آیا۔ اس کے پاس جنت المأوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور ایسے ہی تفصیل سے بات انشاءاللہ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن سے ملاقاتیں کی اور اللہ تعالیٰ تک آپ جو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا عالم بنائے، دین پر عامل بنائے، دین کی طرف داعی اللہ بنائے۔ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، سیرت مطہرہ میں جو بھری ہوئی عبرتیں ہیں، دروس ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔